تاخیر کر لیتے ہیں کہ بھئی سیٹلمنٹ ہو جائے گا تو شادی کریں گے، جاب لگ جائے گی تو شادی کریں گے، کاروبار سیٹ ہو جائے گا تو شادی کریں گے، یہ ہو جائے گا تو شادی کریں گے، وہ ہو جائے گا تو شادی کریں گے۔ او جلسے میں آنے والوں، آمینہ کے لال فرماتے ہیں بچے جوان ہو جائیں تو ان کے نکاح کرنے میں جلدی کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے نکاح میں جلدی کرو، اور اگر کوئی مر جائے تو اس کے دفن کرنے میں جلدی کرو، اگر گناہ کر لو تو توبہ کرنے میں جلدی کرو، کسی سے قرضہ لے لو تو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ چار کام جلدی کے ہیں اور چاروں میں دیر ہو رہی ہے، چاروں میں دیر ہو رہی ہے اور چاروں جلدی کے۔ پہلے عمر ہوتی تھی انسان کی 100 سال، 80 سال، 80-90 تو عام طور سے ہوتی ہے۔ ارے ماشاءاللہ، اللہ السلام علیکم۔ تو بھائی ان کی محبت ہے جو انہوں نے بلا لیا، آپ کل بات کرتے ہیں ڈائریکٹ منع کر دے کہ آئیں گے نہیں۔ اچھا ہوا آپ نے کل بات نہیں کی، اور ایک مہینہ پہلے بھی کہتے تب بھی منع کر دیتے۔ تو بہرحال ان کی محبت ہے، اللہ سلامت رکھے، اور اپنے بیٹے کی شادی میں یہ شادی یہ جلسہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو سنیے، پہلے عمر ہوتی تھی زیادہ، پہلے تو 900 سال کی لوگوں کی عمر ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر ہوئی، 950۔ اگر اس وقت کسی کی 950 سال عمر ہو گئی تو پورے گاؤں کو پیر کا مار ڈالے، میں کس سے دبنے کا ہوں، کوئی مر رہا ہوں کیا صاحب کرو کیا کرو، پورے گاؤں کو پیر کا مار ڈالے، چھوڑے گا کسی کو۔ 60-70 سال میں تو دنیا بھونے پھر جا، ارے بھائی 60-70 سال میں تو حال یہ ہے کہ کسی کی سنتے نہیں دے رہا، اگر ہو جاتی زیادہ تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کی عمریں زیادہ بھی ہوئی ہیں، بڑی عمریں ہوئی ہیں، 950 500 200-300 سال تو عام طور سے ہو جاتی تھی۔ ابھی بنارس میں ایک شخص ہے، ابھی 280 سال ہے اس کی عمر، ابھی زندہ ہے، اخبار میں آیا تھا پچھلے دنوں میں نے پڑھا، تو اس میری ملاقات ہی ہوئی، اس سے غیر مسلم ہے، مگر وہ اخبار میں اس کا نام اور پورا بایو ڈاٹا دیا، 280 سال اس کی عمر۔ تعجب کر رہے ہیں، پہلے زمانے میں تو عام طور سے اتنی عمر ہو جاتی تھی، 750 سال ایک شخص کی عمر ہی وہ ہندوستان میں ہوئی ہے۔ ایک شخص تھا، میں آپ کو بتاؤں ایمان کا ادا ہو جائے گا، رات کو اپنی ہے، کوئی 2-4 منٹ زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ زبیر صاحب ماشاء اللہ بہت اچھے یہ شاعر ہیں اور بڑے خوش مزاج ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ تو توجہ فرمائیے، موڈ بنتا ہے تو اچھا مال پیش کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی 8 سے 10 سال کی عمر رہی، 8 سے 10 سال کی عمر رہی ہوگی، اور اس وقت میرے نبی دائی حلیمہ کی بکریاں چراتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ حلیمہ کو پتا تھا یہ نبی ہے، نہ مکہ والوں کو پتا تھا یہ نبی ہے، نہ مدینہ والوں کو پتا تھا یہ نبی ہے، نہ حلیمہ کے قبیلے کو پتا تھا یہ نبی ہے، اس لیے کہ اعلان نبوت ہی نہیں کیا تھا، مگر سب یہ دیکھتے تھے عبداللہ کا بیٹا لاجواب ہے، آمنہ کا لال لاجواب ہے، عبد المطلب کا پوتا لاجواب ہے، حلیمہ جسے اٹھا کے لائی ہے وہ بیٹا لاجواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، مزہ آ جائے گا، سنیے گا۔ وہ سب جانتے تھے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا، نبی تھے مگر اعلان نہیں کیا۔ یہاں بھی اختلاف ہے لوگوں کا، یہ بتاتا چلوں میں، کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد میں نبی کو نبوت ملی، وہ جھوٹے ہیں، مکار ہے، جاہل ہے، پڑھے۔ ارے بھائی نبوت 40 سال کے بعد نہیں ملی، نبوت تو نبی جو بھی ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے۔ یہ تو حلیمہ کی بکریاں چرا رہے تب بھی نبی تھے، حلیمہ کے گھر میں آئے تب بھی نبی، آمینہ کے آنگن میں آئے تب بھی نبی، بچپنا کا تب بھی نبی، اعلان نہیں کیا وہ الگ بات ہے مگر نبی تھے۔ یوسف کو کنویں میں ڈالا وہ تب بھی نبی۔ جبریل کے میرے تمہارے پاس آ رہے، سب کے پاس آتے ہیں، نبی کے پاس جبریل آتے ہیں، اور کنویں میں جبریل نے آ کے اپنی گود میں تھاما تو یوسف کو،
کوئی میرے تمہارے گھر جبریل آ رہے اور تھوڑے فرشتے، جبریل فرشتوں کا سردار ہے، وہ سب کے پاس نہیں آتا، اور فرشتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے معمور کر دیے، لیکن جبریل سردار ہے تو وہ سرداروں کی بارگاہ میں آتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو جتنا بڑا سردار ہے جبریل ان کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ آیا، کسی کی بارگاہ میں 50 مرتبہ جبریل آئے، کسی کی بارگاہ میں 10 مرتبہ آئے، کسی نبی کی بارگاہ میں 100 مرتبہ آئے، کسی نبی کی بارگاہ میں 300 مرتبہ آئے، کسی نبی کی بارگاہ میں 400 مرتبہ آئے، کسی کی بارگاہ میں 500 مرتبہ آئے، مگر قربان جاؤ تمہارے نبی آمینہ کے لال محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل 24,000 مرتبہ آئے۔ سبحان اللہ، کتنی مرتبہ آئے؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ 24,000 مرتبہ تمہارے نبی کی بات، تو جو جتنا بڑا سردار اتنی ہی زیادہ ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت نہیں، نہیں بھائی، نبی جب پیدا ہوتا تو نبی ہوتا۔ نبوت کبھی بھی عبادت کی بنیاد پر نہیں ملتی، نبوت یہ وہ تمغہ ہے جو اللہ دے کے بھیجتا ہے۔ ہدایت عبادت کی بنیاد پہ مل جاتی ہے، آپ چاہو آپ ولی بن جاؤ گے، آپ اچھے کام کرو، نیکیاں کرو، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلو، قرآن پہ عمل کرو، اللہ ولی بنا دے گا، ہے نا؟ تو میرے نبی حلیمہ کی بکریاں چرا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک میدان ہے بڑا تھا، اس میں بکریاں چر رہی ہیں، ادھر سے قافلہ گزرا، اور جو قافلہ گزرا وہ قافلہ ہندوستان سے جا رہا تھا، تجارت کا قافلہ تھا، اس میں مال تجارت تھا۔ اس قافلے کا امیر کا نام تھا رتن ہندی، انڈیا کا رہنے والا تھا، نام رتن تھا، ہندوستان کی نسبت سے اسے ہندی کہا جاتا ہے، اور بھارت کو عربی میں ہند کہتے ہیں، تو ہندی یا نسبتی کے ساتھ وہ رتن ہندی ہو گیا، تو وہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ میرے نبی بکریاں چرا رہے ہیں، لوگوں میدان میں بکریاں چر رہے ہیں، بکریاں آگے بڑھی، ایک نالا تھا، پانی کا نالا آپ جانتے ہوگے لوگوں، جس سے بارش کا پانی کبھی نکل جاتا تھا، بکریاں نالا کود کود کے اس پار چلی گئیں۔ نبی کی عمر چھوٹی ہے، نبی کھڑے ہیں، نالا بڑا ہے، عمر چھوٹی ہے، 8 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے، 10 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے، اب نالا بڑا تھا، نبی کی عمر، بکریاں تو چھلانگ لگا لگا کے اس پار چلی گئی، نبی کھڑے تھے، یہ قافلہ اس میدان سے گزر رہا تھا، رتن ہندی جو قافلے کا امیر تھا، اس نے دیکھا بچے کی بکریاں اس پار چلی گئی، بچہ پریشان اس پار ہے، نالا بڑا ہے، بچے کے پیر چھوٹے ہیں، عمر کم ہے، بس رتن ہندی میرے نبی کے قریب آیا اور میرے نبی کو پکڑا، پکڑ کے کاندھے پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد نالا کھدا دیا، اور جب نالا کھدایا اس پار میرے نبی کو چھوڑا، تو نبی کسی کا احسان کہاں رکھتے ہیں، جیسے ہی نالا کھدایا میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نالا کھدا دیا اور نبی نے ادھار بھی لے کر اسی وقت دعا کر دی، کیا کر دی اسی وقت؟ دعا، کیا کر دی؟ دعا، اور دعا جب قبول ہوتی ہے تو تقدیر بدلتی ہے، بے شک بے شک۔ نبی کی دعا قبول ہوئی، ادھر رتن ہندی کی بدل گئی تقدیر، سبحان اللہ، اسی وقت بدل گئی تقدیر۔ نالا خدا کا یہ تو چلا گیا، اس بات کو 40-50 سال گزر گئے، نالا خدا نے وہ کتنے سال گزر گئے؟ ایک زمانہ گزر گیا، 40-50 سال کا اتنا زمانہ ہوتا ہے کہ آدمی پوتی پوتا کا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے، بہت سے ہو جاتے ہیں 50 سال کی عمر میں پوتی پوتا کا، اور 50 سال بعد تقریباً نبی نے اعلان نبوت بھی کر دیا، سب کچھ ہو گیا۔ ایک دن یہ انڈیا میں بیٹھا تھا، کون بیٹھا تھا؟ رتن ہندی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، رات کا عالم تک چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہ جب ہوا تھا جب نبی نے اپنی انگلی سے کیا تھا، سبحان اللہ۔ نبی سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھاؤ،
کیا معجزہ؟ کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. نبی نے اپنی انگلی اٹھائی اور آسمان کے چاند کی طرف جب اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. بس دنیا نے دیکھا کہ آج تک تو ایک چاند تھا، مگر آج زمانے نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جب 2 ٹکڑے چاند کے دیکھے لوگوں رتن ہندی حیرت میں پڑ گیا. میں نے آج تک تو 2 چاند نہیں دیکھے تھے، آج چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ چکر میں پڑ گیا. صبح ہوئی سب سے پوچھتا تھا کیا رات تم نے چاند دیکھا 2 ٹکڑے ہو گئے؟ اب جس نے دیکھا وہ کہتا ہاں میں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. پھر رتن ہندی پوچھتا تھا یہ بتاؤ یہ کیا کس نے؟ تو سب کہتے تھے یہ پتا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں کہ مکہ میں لوگ فوٹو کھینچ کے جلدی سے باہر نکل دیتے. سوشل میڈیا تو تھا نہیں. خط و کتابت کا معاملہ بھی بڑی مشکل سے 6 مہینے میں کبھی خط پہنچتا تھا، اگر پہنچا تو، نہیں تو 6 مہینے سے بھی زیادہ لگ جاتا تھا. لوگوں ذرا غور کرو، رتن ہندی بس اسی جستجو میں لگ گیا. کاروبار پر نظر کم کر دی، لوگوں اپنی تجارت پر نظر کم کر دی. اب نظر اس بات پہ زیادہ تھی پتا یہ لگاؤں گا یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا ہے کون، پتا لگاؤں گا چاند کا سینہ چیرنے والا ہے کون، پتا لگاؤں گا شق القمر کرنے والا ہے کون. رتن ہندی لوگوں ذرا غور کرو سب سے پوچھتا مگر کوئی بتاتا نہیں تھا. ایک دن حجاز مقدس سے قافلہ آیا مال تجارت لے کر کے. کس کے پاس رتن ہندی کے پاس. رتن ہندی سے ملاقات کی. جیسے رتن ہندی کے پاس آیا رتن ہندی بولا او مکہ سے آنے والوں، کیا تم نے مکہ کے اندر چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے؟ میں نے تو دیکھے تھے. مکہ والے مسکرا کے بولے ارے چاند کے 2 ٹکڑے تو دیکھے تھے مگر جس نے چاند کے ٹکڑے کیا تھا وہ مکہ ہی میں تو رہتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ. وہ مکہ ہی میں تو رہتا ہے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. اس کا نام محمد عربی ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا نور نظر ہے. اس نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. بس رتن ہندی بولا اگر وہ مکہ میں رہتا ہے تو اب مکہ جا کے محمد کا مکھڑا دیکھوں گا. سبحان اللہ، واہ واہ. مکہ جا کے محمد سے ملاقات کرنا ہے، مکہ جا کے محمد کا مکھڑا دیکھنا. ذرا بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آ جی رہی؟ جی. بات نہیں کسی کی بھی آواز نہیں. عورتیں بولے تو چلے گا، اس لیے کہ عورتوں کی عادت ہے بولنے کی. اور آپ مرد ہو آپ خاموشی سے بیٹھو. اچھا عورتیں جلسہ سننے آتی ہیں تو ڈھیر چال ہوتی ہے، اگر ایک اٹھ گئی تو 15-20 اس کے پیچھے اٹھنے یہ پتہ نہیں کہ بات سننا ہے کہ نہیں سننا. اٹھ رہی ہے ایک تو 15-20، اس لیے کہ یہ ڈھیر چال ہے. تو میرے بھائیو آپ توجہ سے سنو لوگوں، اس نے اپنا سفر کا سامان باندھا اور مکہ آ گیا نبی سے ملاقات کرنے کے لیے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب مکہ آیا تو میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے. لوگوں نے پوچھا محمد عربی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. تو یہ پھر مدینہ چلا گیا. آئیں تو ملاقات کریں گے، بات کریں گے. اتنا پاورفل آدمی، ملاقات کریں بات کریں دل کو سکون ملے. مدینہ آ گیا، مدینے میں نبی سے ملاقات ہوئی. جیسے ملاقات ہوئی بات ہوئی کہنے لگا آپ نے چاند 2 ٹکڑے کیا تھا؟ نبی نے فرمایا الحمدللہ. سبحان اللہ. میری انگلی کے اشارے میں چاند 2 ٹکڑے کیا. کہنے لگا آپ نے کیوں کیا چاند 2 ٹکڑے؟ نبی نے فرمایا میں نبی ہوں اور جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں میں معجزے دکھاتا ہوں تو وہ کام ہوتے ہیں جو عقل میں نہیں ہے. تو کہنے لگا ذرا سننا اگر اچھا لگا تو کوئی مجمع سے نعرہ لگا دینا. کہنے لگا آپ نبی ہیں؟ ہاں میرے نبی نے فرمایا میں نبی ہوں. کہنے لگا آپ اتنے بڑے بڑے معجزے دکھاتے ہیں تو کوئی چھوٹا سا معجزہ مجھے بھی دکھا دو نا. سبحان اللہ. انڈیا سے آیا ہوں میں، بھارت سے آیا ہوں، اتنے بڑے بڑے معجزے مکہ والوں کو دکھائے، مدینے والوں کو دکھائے. کبھی پتھر سے کلمہ پڑھوایا، کبھی ابو جہل کی مٹھیوں میں کنکروں سے کلمہ پڑھایا، کبھی درختوں سے سجدے کرائے. یا رسول اللہ اگر آپ نبی ہیں
تو میں تو ہندوستان سے آیا ہوں، رتن ہندی میرا نام ہے، کوئی معجزہ مجھے بھی دکھا دے۔ میرے نبی نے فرمایا تو جو آج تک زندہ ہے یہ میرا ہی تو معجزہ ہے۔ کہنے لگا کیا بات، میں سمجھا نہیں۔ نبی نے فرمایا تو نے پہچانا نہیں، یاد کر ایک دن تو نے مجھے نالا کھدایا تھا، میں نے دعا کی تھی اللہ تیری عمر میں برکت کرے، وہ میری دعا کا نتیجہ ہے کہ تو آج تک زندہ ٹہل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ، بہت خوب، واہ واہ، بہت خوب۔ بھول گیا تھا یہ پہچان نہیں پایا تھا، 40 سال کے بعد کون پہچانے گا؟ ارے بھائی آج آپ ایک بچے کو دیکھو 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد اسے دیکھو پہچانو گے نہیں پہچان پاؤ گے، خط تو خط بدل جائیں گے۔ پہلے داڑھی نہیں تھی، داڑھی آ جائے گی، داڑھی بھی سفید ہو جائے گی۔ لوگوں نبی نے پہچان لیا، یہ نہ پہچان پایا۔ نبی نے فرمایا یہ میری دعا کی برکت ہے، یہ بھی میرا معجزہ ہے کہ تو زندہ ٹہل رہا ہے۔ اللہ اللہ، کہاں وہ آپ تھے؟ ہاں ہاں وہ میں ہی تھا۔ رتن ہندی بولا جب یہ بات ہے تو پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلام پڑھا، بے شک، اب نہیں جائیں گے۔ اللہ اللہ، اور نبی نے کلمہ پڑھا دیا، اور جب نبی نے کلمہ پڑھا دیا تو لوگوں نبی کی بارگاہ میں رتن ہندی بہت دن رہے، اور بہت دن رہنے کے بعد کئی جنگوں میں شریک ہوئے، کئی جنگیں لڑی، اور کئی جنگوں میں شریک ہونے کے بعد پھر نبی سے اجازت لے کے انڈیا آ گئے۔ بے شک، کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ انڈیا، انڈیا میں زندہ رہے، اندر نکلا، 100 سال زندہ نہیں رہے، 200 سال زندہ نہیں رہے، 300 سال زندہ نہیں رہے، 400 سال زندہ نہیں رہے، 500 نہیں، 600 نہیں، 700 سال 700 سال زندہ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، 750 سال کے بعد پھر انتقال ہوا۔ بھٹنڈا پنجاب میں ان کا مزار ہے، آج بھی جا کے دیکھ لینا۔ سبحان اللہ، ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہے۔ بے شک، واہ واہ، سبحان اللہ، بھائیوں میں عرض کر رہا تھا پہلے عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، اب تو کم کم ہے۔ پہلے عمر زیادہ ہوتی تھی، شادی جلدی ہو جاتی تھی، پہلے 20 سال کے لڑکے کی شادی ہو گئی، 18 سال کے بعد بھائی تو 15 کی کر دیا کرتے تھے۔ حقیقت بات ہے، بزرگ لوگوں سے پوچھو، آج عمر کم ہو رہی ہے، 50 60 70 سال کی عمر ہو رہی ہے، اور آج شادی ہو رہی ہے 25 سال 30 سال، بعض بات تو 35 سال۔ پتا چلا کہ آدھی سے زیادہ زندگی تو کچھ نہیں گزر رہی۔ تو میرے بھائیوں شادی وقت سے کرو، اور اگر کسی سے قرضہ لے لو تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرو، اس لیے کہ شادی میں دیری ہوگی تو گناہ کا امکان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، آپ پیر ڈگمگا سکتے ہیں۔ اور سنو، اگر قرض میں دیری کرو گے، کسی کا قرضہ لے لیا، تم تو لے کے مر گئے، انتقال ہو گیا، تمہارے بعد ہو سکتا تمہارے بچوں نے تمہارا قرضہ چکتا نہیں کیا، انہوں نے قرضہ ادا نہیں کیا، تو مرنے کے بعد وہ قرضہ تم سے وصولا جائے گا۔ قرضہ بڑا خطرناک ہے، وہاں کوئی بینک کی کتاب تو ہوگی نہیں، 3 ماڈل نکال لو میرے کھاتے سے، نہیں نہ کھاتا ہوگا نہ بینک کی کتاب ہوگی، جو نامہ اعمال میں چند نیکیاں ہوں گی نا وہ اس کو دے دی جائیں گی جس کا قرضہ لے کے مرا ہوگا، ہاں اس کو دے دی۔ ایسے ہی اگر گناہ کر لو تو توبہ میں جلدی کرو۔ لوگ سوچتے ہیں بھئی میک میں تمہاری مزہ نہیں آ رہا، بڑی محنت کرنا پڑ رہی تو یہ آواز لے لو، اتنی دور سے تو یہ نہیں ملی آواز، کیسے بول رہا ہوں، اس ہاں اس کی کیچنگ کھول دو یار، پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں کو حلال کرتے ہو تم یار بھائی۔ اس لیے سنیے، اگر انسان گناہ کیا اور گناہ کر کے توبہ نہ کیا، مر گیا، تو پھر وہ ایسی گناہ کی حالت میں مرے گا۔ آدمی سوچتا ہے ابھی تو جوان ہوں، بوڑھا ہوں گا تو توبہ کر لوں گا، ٹوپی بھی اوڑھوں گا، داڑھی بھی رکھوں گا، نماز بھی پڑھوں گا، پتہ بوڑھا ہوگا، پتہ جوانی میں بھی نکل لے۔ میرے بھائی جوانی میں جاتے نہیں دیکھے آپ نے کتنے نکل گئے، اور اب تو صحیح پوچھو تو بوڑھا دیر سے نکل رہا، جوان جلدی نکل رہا، حالات ایسے بنا لیے کیونکہ بوڑھا موٹر سائیکل تیز چلا گیا نہیں، اور یہ جو جوان چلا رہا 100 کی اسپیڈ پہ،
اسپیکر بن جاتا بات بات کو پتہ نہیں چلتا کہ رچنا پڑتا میں تو بتا رہا ہوں میرے بھائی بڑے بڑے خطرناک باتیں ہو رہی ہیں اللہ محفوظ فرمائے دعا کیا کرو اللہ عزت کی زندگی اور عزت کی موت عطا فرمائے ایسی موت عطا فرمائے جس میں جنازہ بھی مل جائے غسل بھی مل جائے کاندھا بھی مل جائے قبر بھی مل جائے ورنہ کتنوں کو تو غسل نہیں ملتا کتنوں کو کاندھا نہیں ملتا کتنوں کو کفن نہیں ملتا کتنوں کو قبر نہیں ملتی بڑے بڑے خطرناک معاملے میرے بھائی میرے بھائیوں موت نہ سفید بال دیکھے نہ کالے بال دیکھے موت میرے بھائیوں نہ بچپنا دیکھے نہ جوانی دیکھے موت میرے بھائیوں نہ حکومت دیکھے نہ غربت دیکھے جب وقت آ گیا تو موت آتی ہے معلوم ہے آپ کو شداد نے جنت بنوائی دنیا میں مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ تیری جنت کی یہاں بنائی باغ اللہ اللہ میں پڑھ رہا تھا اس کی جنت کے بارے میں غور کرنا لوگوں پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اس نے جو جنت کے بارے میں سن رکھا تھا اگرچہ لوکل تھا مگر وہ چیزیں یہاں اس نے بنا کر تیار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جو جنت اللہ نے بنائی ہے وہ تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا مگر اپنے خیالی جنت اس نے بنائی تھی جس کو باغ ارم کہا جاتا ہے نکلا تھا اپنے باغ ارم کی سیر و تفریح کے لیے رب کا حکم تھا موت کے فرشتے کو جب یہ اپنے گھوڑے سے پیر زمین پہ رکھے تو پیر زمین پہ نہ آنے پائے اس کی روح اس وقت قبض کر لے اللہ کا حکم تھا جب یہ زمین پہ آ رہا تھا تو موت کا فرشتہ آ گیا تمہیں باغ ارم نہیں دیکھنے دیا جائے گا بنا تو لیا ہے مگر دیکھ تم نے بنا لیا مگر دیکھ نہیں سکتے اور نوجوانوں تم سوچتے ہو کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے کیا پتا بڑھاپا ہی نہ آئے اس سے پہلے موت آ جائے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی ببولا ہے پانی کا بڑی برق و شرار ہے دنیا بڑی بے اعتبار ہے دنیا زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساما ہے 100 برس کا بلکہ خبر نہیں بھائی توبہ میں دے 3 کام بتا دیے میں نے شادی میں جلدی قرضہ لے لو تو قرضہ دینے میں جلدی ہے نا بعض آدمی کیا کہتا قرضہ لے کے 1 ہفتے میں دے دوں بھائی بڑی ضرورت ہے 1 ہفتے میں تو تیرے گھر پہنچا دوں اور تو ہفتہ آگا بھی نہیں پہلے تو بے گھر رہے آگا ہی نہیں ہفتہ بس تو دے تو دے اور جب اس نے دیے تو میرے بھائی سالوں گزر گئے وہ ہفتہ ہی نہ آ رہا آج تک اب وہ غریب مانگنے کے لیے گیا تو تعلقات رشتہ داری ختم ہو رہی ہے کہہ رہا میں تیرے پیسے لے کے بھاگ رہا ہوں چھوڑ کے دے دوں دکاندار نے کسی کو ادھار مال دے دیا تو نقد لینا بھی بند کر دیا اس سے اس لیے بند کر دیا کہ اب اس سے مال لینے جاؤں گا تو پچھلے کاٹ لیں تو بھائی کسی تو ادھار دے کر پتا چلا اپنی نقد کی گیٹ بھی بند کر دی ناک معاملے میرے بھائی ایمان والے وہ ہیں مسلمان وہ ہیں جو امانت میں خیانت نہ کریں جو وعدہ کیا تھا وعدہ پورا کرو میرے نبی نے ایک یہودی سے وعدہ کیا وہ یہودی بولا کہ میں آپ سے ابھی آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں یہیں رہنا 3 دن کے بعد آیا 3 دن کے بعد اور نبی وہی کھڑے سبحان اللہ وہی 3 دن کے بعد آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو اپنا وعدہ بھول گیا تو نبی نے فرمایا محمد اپنا وعدہ نہیں بھولا سبحان اللہ تو بھول گیا وہ مسلمان ہے تو نے وعدہ اگر 1 ہفتے کا کیا ہے تو پھر کوشش کر اپنے بھائی کا قرضہ 1 ہفتے میں ادا کر دے اس لیے کہ اگر تو مر گیا تو کیا پتا تیرے وارثین تیرا قرضہ ادا کرے یا نہ کرے مرنے کے بعد وہ تجھ سے وصولا جائے گا بے شک بڑا خطرناک مسئلہ اور ایک بات بتاؤں اگر کسی کا قرضہ لے کے مرے اور آپ نے 1000 برس کی عبادت کی اور 100 حج کیے 1 لاکھ قرآن ختم کیے کتنی عبادت بتا دی 1 لاکھ قرآن ختم کر کے گئے 1000 برس عبادت کر کے گئے 100 حج کر کے گئے اگر کسی کا 10 کا نوٹ لے کے چلے گئے تو جنت میں نہیں جاؤ گے بے شک کتنا خطرناک مسئلہ بتا دیا میں نے اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہے جب تک اللہ یہ 10 روپے کا حساب نہ کرا دے گا جب تک تجھے جنت میں نہیں جانا ہوگا خطرناک مسئلہ ہے
یہ جو انتقال ہوتا ہے ہمارے یہاں، میں اہم باتیں ذرا آپ کو بتا دوں، اور انتقال کے بعد میں کیا ہوتا معلوم ہے؟ ہمارے یہاں قبر کی مٹی برابر ہو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں یہاں بھی یہی ہوتا کہاں ہوتا، اور قبر کی مٹی ادھر برابر ہو رہی ہے، ادھر اعلان لگ رہے ہیں جتنے مہمان ہیں سب کھانا کھا کے جائیں گے۔ یہ کوئی ولیمے کی دعوت نہیں تھی، یہ کوئی شادی کا کھانا نہیں تھا، یہ قبر کی مٹی برابر ہو رہی ہے۔ یہاں کس بات کا کھانے کا اعلان ہے؟ آج تو کھانے کا اعلان کرنا جائز بھی نہیں ہے، مرنے والے کے گھر کسی طرح کا آج کھانا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی بچیوں کے روتے روتے آنسوؤں سے اس کے دامن بھیگ گئے ہیں، اس کی بچیوں کی آنکھیں سوج چکی ہے، پوری رات نہیں سوئی ہے، اس کے بیٹے اپنے باپ کو بھی دفن کیے ہیں، آج اس کے گھر کھانے کا انتظار ہو رہا ہے، اس کے گھر کھانے کا اعلان ہو رہا۔ یہ غلط ہے میرے بھائیوں، قبر پہ قبرستان میں کسی کھانے کا اعلان نہیں ہونا چاہیے، اور اس دن تو کوئی کھانا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں قبر پہ اعلان ہو تو ایک یہ اعلان ہونا چاہیے، جب قبر کی مٹی برابر ہو جائے تو اگر باپ مرا ہے تو بیٹا اعلان کرے، بھائی مرا ہے تو بھائی اعلان کرے، چاچا مرا ہے تو بھتیجا اعلان کرے، کان کھول کر سن لے، اگر اعلان کرے تو کھانے کا اعلان نہ ہو، بریانی کا اعلان نہ ہو، چھوارے اور کھجوروں کا اعلان نہ ہو، اعلان یہ ہو یہ میرا باپ مر گیا ہے، میرا چاچا مر گیا ہے، میرا بھائی مر گیا ہے، میرا دادا انتقال کر گیا ہے، اے جنازے میں آنے والوں، میرے باپ کے اوپر اگر کسی کا قرضہ ہو تو یا تو آج معاف کر دینا یا اس کا قرضہ مجھ سے آ کے وصول لینا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی ابوالفہم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اصلاحی تعلیم۔ یہ اعلان کرو جی انشاءاللہ۔ میرے بھائی بریانی کھلا کر مرنے والوں کو کیا فائدہ بچایا تم نے؟ مجھے بتائیے آپ، بڑی بڑی کئی بھگونے بریانیاں اٹھ جاتی ہیں یار، جس دن مرا اس دن 4 بھگونے غائب۔ ایک گاؤں کی تو خبر ملی میرے بھائی، تعجب ہوگا، اور اگر کسی کو جھوٹ لگے تو جس دن چاہو کچھ بات ہوا۔ رمضان کے مہینے میں انتقال ہوا، ظہر کے بعد دفن ہوا، کائے کے بعد دفن ہوا، اور کون سے مہینے میں انتقال ہوا؟ 8 بھگونے کھا گئے۔ جملے کو کرنا جو میں کہہ رہا ہوں، ظہر کے بعد دفن، اگر مغرب بعد دفن تھا تو کوئی بات نہیں تھی، ظہر بعد دفن، اور افطار کا ہوتا ظہر بعد دفن، رمضان کا مہینہ 8 بھگونے کھا گئے۔ جس کا دل کرے مجھ سے جس دن چاہو تصدیق کرا دوں، 50 بار کتنا؟ اللہ اللہ، میرے بھائی رحم کرو، مرنے والے کے گھر میں میرے بھائی کو انتظام کر کے نہیں مرتا کہ 5 کنٹل چاول بچوں لے کے رکھ لو، میں مرنے والا ہوں بریانی کھلائیے۔ شادی کا تو چلو پھر بھی انتظام ہوتا ہے کہ بھائی چاول لے آؤ، گوشت کو بھائی بیانہ دے دو، میرے بھائی مرنے میں نہیں ہوتا ہے، مرنے میں ہم نے بڑے لمبے لمبے، میرے بھائی اب تو نہ جینا آسان ہے نہ مرنا آسان ہے۔ شادی میں 10 لاکھ چاہیے مگر مرنے میں بھی 1 لاکھ چاہیے۔ 1 لاکھ سے پہلے مرنا نہیں ہے، اس لیے کہ مرنے سے لے کر 40 میں تک حساب لگا لیو 1 لاکھ میں بیٹھ رہے آدمی۔ وہ ناشتے، ارے بھیا اب تو درمیانی ایک میں بیٹھ رہے ہیں، موٹے تو 2 میں بیٹھ رہے ہیں۔ ہاں وہ ناشتے، کئی طرح کے حلوے چل رہے ہیں، اور اتنے پھل لا کر رکھتا فاتحہ میں، اتنے پھل کوئی چھوڑتا تک نہیں ہے، کیوی پھل کا لا کر رکھ دیتا، خون بڑھنے والا، اور خون بڑھا رہا ابا کا، جب زندہ تھے جب بڑھاتا خون، کیا اصلاح ہے؟ ابا مر گیا، خون نہیں تھا، ابا کیا تھا اس وقت، خون کی کمی سے ابا مر گیا، اب کیوی پھل کھلا رہا فاتحہ میں، کیوی پھل جو 20 روپے کا ایک پھل اور 30 روپے کا ملتا، کرونا میں تو 50 روپے کا ملا۔ ہاں اس سے پلیٹیں پوری ہوتی ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے، کیوی پھل۔ تو میرے بھائیو ذرا مجھے بتاؤ یہ کیسے ڈھکوسلے بازیاں ہیں، تیری ماں زندہ ہے، تیرا باپ زندہ ہے، انہیں پھل کھلا، تو دنیا میں ماں باپ کو دنیا کے پھل کھلائے گا، مرنے کے بعد اللہ تجھے جنت کے پھل کھلائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت کیا بات ہے، انشاءاللہ۔ اگر اپنے ماں باپ کو دنیا میں دنیا کے پھل کھلائے گا تو تیرا رب تیرے مرنے کے بعد تجھے جنت کے پھل کھلائے گا۔ بے شک، واہ، بہت ہائے سب دکھاوے آئے کے دکھاوے،
جب اب چالیسواں ہو رہا اتنی بریانی کے بھگونے بن رہے ہیں، میں چالیسویں کا مخالف نہیں ہے نا، چالیسواں میں کرتا بھی ہوں، چالیسواں میں جاتا بھی ہوں، مگر 40واں ہو ولیمہ نہ ہو۔ بے شک بھائی بات سمجھو، 40واں ہونا چاہیے، ولیمہ نہیں ہونا چاہیے بے شک کہ دعوتیں ہو رہی ہیں، آواز لگ رہے ہیں، اعلان لگ رہے ہیں کھانوں کے۔ ٹھیک ہے غریب لوگوں کو، مہمان لوگوں کو کھانا کھلا دیا کسی حد تک، ٹھیک ہے مہمانوں کو بھی بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے بچوں میت کے کھانے سے، جہاں تک ہو سکے۔ پھر بھی اگر کھا لیا تو ان لوگوں کے لیے جائز ہے، لیکن جس دن مرا ہے اس دن کوئی کھانا نہیں۔ یا آج مرا 3 دن تک تو اس کے گھر چولہا نہ جلنے کا حکم ہے، جس کے گھر انتقال ہوا نا 3 دن تک اس کے گھر غم منایا جاتا ہے، اس لیے چولہا نہ جلے۔ پڑوسیوں کو چاہیے، رشتہ داروں کو، خاندانیوں کو چاہیے کہ اس کے کھانے کا انتظام کر دیں۔ 3 دن کی بات کرو، 3 گھنٹے نہیں، قبر کا اعلان ہو گیا میرے بھائیوں، قبر کا اعلان ہو تو یہ ہو، یہ میرا فلاں رشتہ دار، فلاں عزیز باپ دادا چاچا بھائی مر گیا ہے، اگر اس پر کسی کا قرضہ ہے تو میں ذمہ دار ہوں، مجھ سے آ کے لے، اور اگر نہیں لے سکتا تو معاف کر دے۔ یہ کہنا مرنے والے کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کا قرضہ تھا وہ نہ لیا اور نہ معاف کیا، نہ لیا نہ معاف کیا، پھر بھی میدان محشر میں کہنے کے لیے بات ہو جائے گی، مولا میرے بیٹے نے تو کہا تھا قبر پر کھڑے ہو کے اعلان کیا، اس نے لیا کیوں نہیں؟ بے شک اگرچہ قرض مند رہے گا، اگرچہ وہ قرض مند رہے گا، مگر پھر بھی کہنے کے لیے ایک بات ہو جائے گی، بے شک کہنے کے لیے ایک بات۔ اور رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈے گی۔ بے شک